جگہ پر میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ ان کے زمانے میں یہ ملحدین اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے، گرچہ یہ آج بہت ہی زور پکڑے ہوئے ہیں اور چھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ شروع زمانے ہی سے موجود رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی پورا ایک گروہ تھا جو خدا بیزار اور مذہب بیزار تھا، اور مذہبی لوگوں کو چیلنجز دیتا تھا کہ میرے فلاں فلاں سوال کا تم جواب نہیں دے سکو گے۔ تو ان کے زمانے میں یہ لوگ اتنے ڈومیننٹ ہونے لگے کہ وقت کا خلیفہ بھی پریشان ہو گیا کہ بھائی ان کو کوئی جواب دو، اور آخر میں ان لوگوں نے ڈیبیٹ کے لیے ایک پوائنٹ سیٹ کیا اور خلیفہ کی موجودگی کو لازمی قرار دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ وقت نے ریکویسٹ کیا کہ آپ اس کا جواب دیجیے۔ وقت طے ہوا اور وقت کے مطابق وہ آ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ آ سکے، دیر ہو گئی۔ یہ ملحد اور بددین خوب کھلیاں اڑا رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، دیکھا اس کے پاس جواب نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا کیونکہ خدا ہی نہیں ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد امام ابو حنیفہ آئے، وہ ہانپ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہاں رہ گئے تھے؟ مسلمانوں کا جم غفیر، آپ نے تو ہم سب لوگوں کی عزت چلی گئی، سب لوگوں کا ایمان خطرے میں تھا، آپ کہاں رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ میں یہاں سے اپنے گھر سے جب چلا تو راستے میں ایک چھوٹا سا نالا پڑتا ہے، تو ہاں ہے، تو میں جب آ رہا تھا تو میں تو اس کو یوں ہی کراس کر لیتا تھا، لیکن جب میں مناظرے کے لیے آ رہا تھا، ڈیبیٹ کے لیے، تو ہوا یوں کہ اچانک وہ نالا پھیل کر بڑا سا دریا بن گیا۔ اب میں سوچا کہ اور وہ سارا پانی سے لبالب بھر گیا، ٹھاٹھیں مارتا بن گیا۔ اب میں سوچا میں اس کو کیسے پار کروں، اس کے لیے تو کشتی چاہیے، اور وہاں پر کوئی نہیں۔ اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک میرے بغل سے ایک چھوٹا سا پودا نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پودا پورا سدا بہار درخت، لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ وہ پیڑ زمیں بوس ہو گیا، اس کے تنوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس سے تختے نکلنے لگے، پھر وہ تختے آپس میں جڑ گئے اور کشتی بن گئی، پھر کشتی میرے پاس آ گئی، پھر میں اس پر چڑھا اور وہ کشتی خود بخود چلتی رہی، پھر جب میں کنارے آیا تو آپ کے پاس آیا۔ ملحدین کے گروپ نے اور اس کا جو سردار تھا اس نے ایک زور کا قہقہا لگایا اور کہا کہ واہ، آپ کو جب جواب نہ مل پڑا تو آپ پاگل ہی ہو گئے۔ آپ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیڑ خود سے ایک سیکنڈ کے اندر میں پورا سدا بہار درخت بن جائے، پھر وہ کٹ جائے، پھر اس کے تختے نکل جائیں، پھر کشتی بن جائے، اور پھر وہ خود ہی چل کے آ جائے؟ واہ کیا کہانی گڑھی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ چلیے مناظرہ ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا مناظرہ ہو گیا، جواب تو دیجئے۔ تو کہا کہ جواب تو دے دیا، اس نے خود ہی جواب دے دیا۔ اور پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اگر ایک پیڑ خود سے نہیں اگ سکتا ہے، بنا کاٹے نہیں کٹ سکتا ہے، تختے خود سے نہیں نکل سکتے، ان کو بنا جوڑے کشتی نہیں بن سکتی ہے، اور بنا چپو کے وہ یا کوئی چلانے والا نہ ہو تو کشتی نہیں چل سکتی ہے، دریا پار نہیں کر سکتی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ مرض کی علامت ہے ان کے بقول۔ لیکن یہ اتنا بڑا کارخانہ، یہ ساری دنیا، یہ چاند سورج کا نظام، یہ سردی گرمی اور موسم اور برسات کے یہ سارے موسم، یہ دن اور رات، یہ صبح اور شام، یہ ہوائیں اور یہ ساری چیزیں اور یہ سارا جو ایک نظام ہے، یہ سب یوں ہی چل رہا ہے۔ تو اس سے بڑا پاگل کون ہے؟ اس نے تو خود ہی کہا کہ جو شخص ایسا سوچے اس سے بڑا پاگل اور مردود کوئی نہیں، تو یہی تو ہے وہ پاگل اور مردود۔ اس کا سر جھک گیا اور لوگ مسلمان خوشی کے مارے چیخنے لگے۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ یہاں